السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. سبحان اللہ. واجب الاحترام دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، اس کائنات میں
جو آدمی آخرت پر اس کے برحق ہونے پر یقین رکھتا ہے، اس کی یہ خواہش اور یہ تمنا ہے کہ وہ آخرت کی زندگی میں کامیاب ہو جائے۔ دنیا کی کامیابی کے ساتھ ساتھ آخرت کی نجات ہم سب کی خواہش، تمنا اور آرزو ہے۔ اخروی نجات کیسے حاصل ہوگی؟ اخروی نجات کے حصول کے لیے اطاعت کا ہونا ضروری ہے۔ اخروی نجات اس کا ذریعہ اور راستہ اطاعت اور فرما برداری ہے۔ پھر سوال یہ ہے کہ کون سی اطاعت، کون سی فرما برداری جو ہمیں نجات حاصل کروا دے، ہمیں نجات اور کامیابی سے ہمکنار کر دے، وہ اطاعت کون سی ہے؟ اس کائنات میں بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ بعض نیکی کے کام اس لیے کرتے ہیں کہ ان کی مجبوری ہے، اگر وہ نہیں کرتے تو انہیں دنیاوی مفادات، دنیاوی منصب، دنیاوی عہدہ حاصل نہیں ہوتا۔ تو جو ہمیں نجات چاہیے، اس نجات کے حصول کے لیے اطاعت کون سی ہمیں ضرورت ہے؟ وہ اطاعت جو ہمیں نجات تک پہنچا دے، اس اطاعت سے پہلے محبت کا ہونا ضروری ہے۔ ہمیں ضرورت ہے نجات کی، ہم آرزو رکھتے ہیں، خواہش رکھتے ہیں نجات اور کامیابی کی، اس کے لیے ہمیں اطاعت کرنی ہوگی۔ کس کی؟ اللہ تبارک و تعالی جو خالق کائنات ہے، ہمارا رب، پروردگار، پالنہار ہے، پوری کائنات کا مختار کل ہے، اور تمام کائنات پر اس کی بادشاہت ہے۔ اس کی اطاعت کیسے ہوگی؟ جب ہم اس کے مبعوث کردہ، اس کے منتخب کردہ بھیجے ہوئے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے۔ اطاعت کرنی ہے اللہ کی اور اس کے رسول کی، تو اس اطاعت سے پہلے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کا ہونا ضروری ہے۔ محبت ہوگی تو اطاعت قبول ہوگی، اطاعت قبول ہوگی تو قیامت کے دن نجات ہوگی۔ اگر محبت نہیں ہے، صرف اطاعت ہے، تو وہ اطاعت قابل قبول نہیں ہوگی۔ اطاعت سے پہلے محبت کا ہونا ضروری ہے۔ اور اللہ احکم الحاکمین نے ہمارے لیے جس رسول کو منتخب فرمایا ہے، اس رسول کی اطاعت اور اتباع کتنی ضروری ہے۔ اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ اے کائنات کے لوگوں، جو حکم میرا نبی، میرا رسول، کائنات کا امام، سید الانبیاء والاتقیاء والاصفیاء، امام المتقین، رحمت للعالمین، جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم جس بات کا تمہیں حکم دے دیں اس کو تھام لو، پکڑ لو، اور جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اطاعت وہی قبول ہے جس کے ساتھ محبت بھی ہو، اور پیغمبر علیہ السلام کے فرامین مستقل حیثیت رکھتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کا ہونا ضروری ہے، قرآن مجید میں ہر حکم کا ہونا ضروری ہے، جو بات قرآن میں ہوگی ہم اسے تسلیم کریں گے، اور جس بات کا حکم قرآن میں نہیں ہے اس کو مانو یا نہ مانو اختیار ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ جو بات جس چیز کا حکم امام کائنات علیہ السلام دے دیں اسے تھام لو، اسے پکڑ لو۔ ہم سوال کرتے ہیں یہ فرض ہے یا سنت ہے، یہ نفل ہے یا مستحب ہے، یہ اگر نہ کیا جائے تو کیا ہوگا؟ مومن یہ سوال نہیں کرتا، بلکہ وہ مومن ایماندار اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو اپنے لیے جو ہے اللہ کے پیغمبر کا حکم تسلیم کر کے اس پر فرما برداری کر لیتا ہے، اس کے اطاعت کرتا ہے، کیونکہ اللہ نے حکم دیا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ اور امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دعونی ما ترکتکم انما خلق من کان قبلہم بسوالہم واختلافہم علی انبیائہم فاذا نہیتکم عن شیء فاجتنبوہ واذا امرتکم بامر فاتوا منہ ما استطعتم۔ لوگوں، جس بات سے میں تمہیں منع کروں اس سے رک جاؤ، اس سے اجتناب کرو، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور جس بات کا جس کام کے کرنے کا میں حکم دے دوں اسے اپنی طاقت کے مطابق اپنانے کی کوشش کرو۔ اطاعت مکمل طور پر اپنے آپ کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے فرامین کے حوالے کر دینا۔ کامیابی اس اطاعت سے ملے گی جو مکمل طور پر اللہ کی اور اس کے بھیجے ہوئے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی۔ اطاعت کون سی قبول ہے؟ جس میں محبت ہو، جس میں محبت کا جذبات موجود ہوں، وہ محبت اطاعت وہ قبول ہے جو محبت کے ساتھ کی جائے۔ میرے بھائیوں، ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کرنا فرض ہے، محبت کا اظہار کرنا ضروری ہے۔ جس طرح اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کرنا ضروری ہے، کیونکہ محبت کے بغیر اطاعت قبول نہیں ہوگی، اسی طرح محبت کے اظہار کے لیے، محبت کے اقرار کے لیے انہی الفاظ کا چناؤ کیا جائے، انہی الفاظ کو استعمال کیا جائے جن الفاظ کو اللہ نے قرآن میں منتخب فرمایا اور نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے فرامین میں ان الفاظ کو بیان فرمایا۔ محبت کے اظہار کے لیے انہی الفاظ کو اختیار کرنا ضروری ہے۔ میرے بھائیوں، ہماری محبت کے بہت سے مظاہر اور عملی ثبوت ہیں، جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ محبت کے تعلق سے ہمیشہ وہی الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے ہمیشہ استعمال فرمائے ہیں۔ ہمیں لفظ محبت سے محبت ہے، ہم
لفظ محبت سے محبت کرتے ہیں، اس لیے ہمیں کسی دوسرے لفظ کی ضرورت نہیں ہے۔ محبت کا لفظ، اللہ کی محبت، جناب رسول اللہ کی محبت اور دیگر محترم قابل احترام ہستیوں کی محبت کے اظہار کے لیے ہم لفظ محبت کو ہی منتخب کرتے ہیں۔ ہمیں یہی لفظ ہی پیارا لگتا ہے کیونکہ اس لفظ میں احترام ہے، اس لفظ میں پاکیزگی ہے، اس لفظ کا ثبوت قرآن سے بھی ملتا ہے اور آقا علیہ السلام کے فرامین سے بھی ملتا ہے۔ ہم ان الفاظ کا استعمال نہیں کرتے جن الفاظ کے اندر پاکیزگی نہ ہو، جن الفاظ کے اندر احترام نہ ہو، وہ الفاظ بازاری ہوں، وہ الفاظ جن کو بعض صوفیہ، درباری و مزاری، اہل قبور اور اہل بدعت استعمال کرتے ہیں۔ ہم ان الفاظ کو استعمال کرنا اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے گستاخی سمجھتے ہیں۔ وہ بے ادبی ہے، وہ احترام نہیں ہے، اور وہ لفظ آپ بھی سنتے رہتے ہیں، فلاں آدمی بہت بڑا عاشق رسول ہے۔ یہ عشق محبت کے معنی میں جو لفظ عشق بولا جاتا ہے، یہ لفظ عشق پاکیزہ نہیں ہے، اس کے اندر احترام نہیں ہے، اس کے اندر گستاخی ہے، اس کے اندر بے ادبی ہے۔ ہم جی عاشقان رسول ہیں، بڑے فخر کے ساتھ لوگ کہتے ہیں ہم عاشقان رسول ہیں، اور یہ لفظ اگر مہذب ہے، اگر اس کے اندر احترام ہے، پھر اس کو ہر جگہ پہ استعمال کیا کرو، جبکہ یہی لفظ استعمال کرتے ہوئے انہیں اللہ اور اس کے رسول کے لیے، بالخصوص جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لفظ عشق کا استعمال کرتے ہوئے انہیں شرم اور حیا نہیں آتی، لیکن یہی لفظ کبھی بھی کسی نام نہاد عاشق نے اپنی ماں کے لیے استعمال نہیں کیا، بہن کے لیے استعمال نہیں کیا، حتیٰ کہ بیوی کے لیے بھی استعمال نہیں کیا، کسی مقدس محترم رشتے کے لیے استعمال نہیں کیا۔ جب اس لفظ کو تم اپنی اس دنیا کے اندر قریبی رشتہ داروں کے لیے استعمال کرتے ہوئے تمہیں ہچکچاہٹ ہوتی ہے، تمہیں جو ہے تکلیف ہوتی ہے، تم یہ لفظ استعمال نہیں کرتے، تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیوں کرتے ہو؟ ہمیں لفظ محبت سے محبت ہے، ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہم جناب رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہم اللہ کے تمام رسولوں سے محبت کرتے ہیں، ہم عشق نہیں کرتے، ہمیں عشق کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ عشق بازاری لفظ ہے، بدنام زمانہ لفظ ہے، اور اس کے اندر پاکیزگی نہیں ہے، اس کے اندر احترام نہیں ہے۔ اور ہماری حالت، ہم کسی مجلس میں موجود ہوں، اثر رسوخ والے افراد بیٹھے ہوں، تو ہم بڑی سوچ سمجھ کر گفتگو کرتے ہیں، بڑی سوچ سمجھ کر، محتاط انداز میں، بلکہ بعض اوقات تکلف کرتے ہیں، بڑے شائستہ انداز میں گفتگو کرتے ہیں، کوئی ایسا لفظ ہماری زبان سے نہ نکلے جس کی وجہ سے ہمیں رسوائی کا سامنا کرنا پڑے۔ اور جب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آتی ہے، اس کے لیے یہ بدنام زمانہ لفظ بولا جاتا ہے۔ یہ لفظ باحیا لوگوں کا نہیں ہے، یہ لفظ بے شرم لوگوں کا ہے جو حیا سے عاری ہیں، اور یہ اس کے اندر نہ پاکیزگی ہے نہ احترام ہے۔ اگر یہ لفظ اچھا ہوتا، اگر یہ لفظ پاکیزہ ہوتا، اگر اس لفظ میں
احترام ہوتا تو اللہ تبارک و تعالی اس کو قرآن میں بیان فرماتے. حتیٰ کہ جناب یوسف علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں موجود ہے، اور ان کے بارے میں جو زلیخا کے نظریات تھے وہ ایسے نظریات جو عشق کی زد میں تعریف میں آتے ہیں، لیکن اللہ نے وہاں بھی ایسا لفظ استعمال نہیں فرمایا. قد شغفہا حبا، وہاں بھی اللہ نے لفظ محبت کا ذکر فرمایا. میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے جب لفظ محبت کو بیان فرمایا تو ہم اپنی محبت کے اظہار کے لیے، وہ محبت ہمیں اللہ سے ہے، جناب رسول اللہ سے ہے، اپنے ماں باپ سے ہے، بہن بھائیوں سے ہے، اور عزیز و اقارب سے ہے، اللہ کی کتابوں سے ہے، یا اللہ کے ملائکہ سے ہے، یا اللہ کے دوستوں سے ہے. ہم سب کے لیے لفظ محبت کو استعمال کرتے ہیں، لفظ محبت کا چناؤ کرتے ہیں، کیونکہ لفظ محبت ہی وہ لفظ ہے جس کے اندر احترام ہے، تقدس ہے، اور یہی لفظ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا. قرآن مجید کی چند آیات اللہ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. اللہ فرماتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ تبارک و تعالی کے مقابلے میں بنائے ہوئے معبودان باطلہ کے ساتھ بڑی محبت کرتے ہیں، بڑا پیار کرتے ہیں، لیکن ان کے مقابلے میں جو اہل ایمان ہیں، جو رب کی وحدانیت پر یقین رکھنے والے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں کسی اور سے پیار نہیں کرتے. ان کی سب سے زیادہ محبت اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبت کی کثرت کو بیان کرنے کے لیے لفظ اشدو کا ذکر فرمایا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس کی جگہ پر کوئی اور لفظ استعمال نہیں کیا. والذین آمنوا اشد حبا للہ، اہل ایمان سب سے زیادہ محبت اللہ تبارک و تعالی سے کرتے ہیں. اور اللہ نے قرآن کریم میں کثرت کے ساتھ بیان فرمایا وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. ایک اور مقام بَلَا مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ. ایک اور جگہ پہ اللہ فرماتے ہیں وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. ایک اور مقام پہ اعلان فرمایا فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ. ایک اور جگہ پہ اللہ فرماتے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. اور ایک اور مقام پہ اللہ فرماتے ہیں إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ. ایک اور جگہ پہ اللہ فرماتے ہیں وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ. قرآن کریم کی اور بھی بہت سی آیات بینات جن میں اللہ نے با کردار اور اچھی صفات کے حامل لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا یہ میرے پسندیدہ لوگ ہیں، یہ ان لوگوں سے میں محبت کرتا ہوں، ان لوگوں سے میں پیار کرتا ہوں، ان لوگوں کو میں پسند کرتا ہوں جن لوگوں کے اندر یہ اوصاف ہیں. معلوم یہ ہوا جس سے ہمیں محبت ہے، جس سے ہمیں پیار ہے، اس کے اظہار کے لیے لفظ محبت کا استعمال کیا جائے، اس کے مقابلے میں کسی اور لفظ کو اختیار نہ کیا جائے. اور اگر ہم حدیث مبارکہ کی طرف دیکھیں، اللہ کے
پیغمبر علیہ السلام کے فرامین میں دیکھیں اور صحابہ کرام کے اقوال میں دیکھیں، انہوں نے جب بھی اپنی محبت کا اظہار کیا تو انہوں نے یہی کہا، اللہ کے رسول ہم آپ سے پیار کرتے ہیں۔ چند فرامین نبوی اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں، لوگو ان اللہ اذا احب عبدا ودعا جبریل علیہ السلام فقال انی احب فلانا فاحبہ۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، لوگو جب اللہ تبارک و تعالی کسی سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالی اپنی مخلوق میں جب کسی انسان سے محبت کرتا ہے تو اللہ جبریل امین کو بلاتے ہیں، جبریل فَإِنِّي أُحِبُّهُ، اے جبریل میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر، لفظ محبت۔ اور اللہ تبارک و تعالی اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، اللہ تبارک و تعالی فرمائیں گے، اے لوگوں وجبت محبتی للمتحابین فیہا، وجبت محبتی للمتحابین فیہا والمتجالسین فیہا والمتزاورین فیہا والمتبازلین فیہا۔ اللہ فرمائیں گے ان لوگوں کے لیے میری محبت لازم ہو چکی۔ کون لوگ ہیں وہ؟ جو آپس میں ایک دوسرے سے عشق کرتے ہیں؟ نہیں، عشق نہیں کرنا، محبت کرنی ہے، محبت کرنی ہے۔ اور اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ فرمائیں گے میری محبت ان لوگوں کے لیے واجب ہو چکی۔ وہ کون لوگ ہیں؟ للمتحابین فیہا، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے ہیں، دنیاوی مفادات کے لیے، ایک دوسرے کا ہاتھ بٹانے کے لیے، مشکل وقت میں ایک دوسرے کے کام آنے کے لیے، اس لیے تعلق ہے۔ نہیں، للمتحابین فیہا، ان کی محبت ہے تو صرف میرے لیے، صرف میرے لیے۔ ہماری محبتیں، ہمارے تعلقات، ہمارا ایک دوسرے کے پاس آنا جانا، ملنا ملانا، وہ مفادات کے تحت ہوتا ہے۔ آج یہ میرے کام آیا ہے، کل میں اس کے کام آؤں گا، آج اس نے میری مدد کی ہے، کل میں اس کی مدد کروں گا، کچھ ہم کریں گے کچھ وہ کریں گے، یہ ہماری محبت ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے محبت کے جو جذبات ہیں وہ ہمارے اندر سے ختم ہو چکے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ کی محبت حاصل ہوگی کن لوگوں کو؟ جو آپس میں محبت کرتے ہیں، کس لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ ایک اور بات، اصلاح کے لیے۔ آج ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ ہم جو بھی نیکی کرتے ہیں وہ ہمارے گلے آ جاتی ہے۔ نیکی، فلاں بندے کے ساتھ ہم نے نیکی کی، اس نے ہمارے ساتھ یہ کر دیا، فلاں کے ساتھ ہم نے یہ بھلا کیا، اس نے ہمارے ساتھ یہ کر دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم کسی کے ساتھ نیکی کرتے ہیں تو اس سے کل وہ ہمارے کسی کام آئے گا۔ اگر نیکی کا یہ مقصد ہے کہ ہم کسی سے فائدے کی امید چاہتے ہیں تو ایسی نیکی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگی۔ نیکی کرو اور اس کو بھول جاؤ، کبھی مت سوچو کہ فلاں آدمی کے ساتھ میں نے یہ کیا، اس نے میرے ساتھ یہ کر دیا۔ تو نے پھر اللہ کی رضا کے لیے تو نیکی نہیں کی، تو نے اللہ کی خوشنودی کے لیے تو نہیں کی۔ اور اگر تیرے ساتھ میرے ساتھ کوئی برا کرتا بھی ہے، وہ اپنے عمل کا آپ جواب دہ ہے۔ ہمیں کبھی بھی اپنی نیکی کا، اپنی بھلائی کا کبھی کسی کو تانا نہیں دینا چاہیے کہ میں نے اس کے ساتھ یہ کیا اور اس نے میرے ساتھ یہ کر دیا۔
وجبت محبتی للمتحابین فیہا والمتجالسین فیہا، آپس میں محبت کرتے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے مجلسیں لگاتے ہیں، بیٹھتے ہیں، ایک دوسرے کو وقت دیتے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے، اور والمتزاورین فیہا، ایک دوسرے کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، ایک دوسرے سے ملاقات کے لیے آتے جاتے ہیں تو وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے، والمتظالمین فیہا والمتباذلین فیہا، ایک دوسرے پر کچھ خرچ کرتے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے۔ ہمارا خرچ کرنا بھی اس کو ہم احسان سمجھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہمیں اللہ کی محبت چاہیے اور ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ ہم اللہ کے پسندیدہ اگر بننا چاہتے ہیں تو یہ اوصاف ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے ہوں گے۔ اگر یہ اوصاف ہم نے اپنے اندر پیدا کر لیے تو پھر خوشخبری سن لیجئے، قیامت کا دن ہوگا، اللہ فرمائیں گے این المتحابون بجلالی الیوم اذلہم یوم لا ذل الا ذلی، وہ لوگ کہاں ہیں جو میری رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے؟ آج میں انہیں اپنے عرش عظیم کا سایہ دوں، جب کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا سوائے عرش الہی کے۔ ان لوگوں کو اللہ عرش الہی کا، اپنے عرش کا سایہ دیں گے جن کی محبت کا مقصد اللہ کی رضا ہوگی۔ اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں ان لوگوں کو کیسا بلند مقام ملے گا، قیامت کا دن ہوگا، ان من عباد اللہ لاناسا ما هم بانبیاء ولا شہداء یغبطهم الانبیاء والشہداء یوم القیامت بمکانہم۔ فرامین مصطفیٰ بہت زیادہ ہیں مگر وقت تفصیل کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ چند باتیں ان کو ذہن نشین کرنے کی کوشش کریں۔ قیامت کے دن کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو انبیاء میں سے نہیں ہوں گے، شہداء میں سے نہیں ہوں گے، مگر اللہ انہیں ایسا مقام عطا فرمائے گا، ایسی عظمت عطا فرمائے گا جن کو دیکھ کر انبیاء اور شہداء رشک کریں گے، وہ عش عش کریں گے، وہ خوش ہوں گے۔ اور وہ لوگ، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سے صحابہ سوال کرتے ہیں اللہ کے رسول من ہم، آپ ہمیں بتائیں وہ عظیم لوگ کون ہوں گے؟ پھر سنیے اللہ کے رسول کا فرمان، ہم قوم تحابوا بروح اللہ علی غیر ارحام بینہم، جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے ہیں، رشتہ داری بنیاد نہیں ہے، کاروبار بنیاد نہیں ہے، تعلقات بنیاد ان کی جو مال کا لین دین اور رشتہ داری کی بنیاد پر محبت نہیں کرتے، بلکہ ان کی محبت صرف اللہ کی رضا کے لیے ہوتی ہے۔ اور ایسے لوگ اللہ انہیں نور کے ممبر عطا فرمائے گا۔ نور کے ممبر کون لوگ؟ جو اللہ کی رضا کے لیے محبت کرنے والے ہیں۔ ہم نے ایک دوسرے سے، اہل ایمان سے، اہل توحید سے محبت کرنی ہے، اللہ کی رضا کے لیے مجلسیں لگانی ہے، اللہ کی رضا کے لیے، اور ہم نے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو محبت کرنی ہے اس کے اظہار کے لیے ہم نے لفظ محبت کو استعمال کرنا ہے، لفظ عشق کو استعمال نہیں کرنا، ایک دوسرے کو عاشق و معشوق نہیں کہنا، نہ اللہ کا عاشق بننا ہے، نہ نبی کا عاشق بننا ہے، نہ کسی صحابی کا عاشق بننا ہے، اور نہ معاشرے میں کسی بدکار عورت کا عاشق بننا ہے، نہ کسی خوبصورت بغیر داڑھی والے لڑکے کا عاشق بننا ہے، بلکہ محبت کرنی ہے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ سے محبت، رسول اللہ سے محبت، صحابہ سے محبت، قرآن سے محبت، اہل ایمان سے محبت۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان